اس کے بعد میں اپنے مدرسے کے ایک طالب علم محمد کاشف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بچہ آئے اور وہ فارسی میں تقریر کرے۔ یہ تقریر اس بچے کی اپنی نوشتہ ہے، یعنی اپنی لکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کتاب سے رٹائی گئی ہو، بلکہ خود سے بچے نے فارسی میں تقریر لکھی ہے، پھر اس کو بچے نے تاکہ آپ کے سامنے پیش کر سکے یاد ضرور کیا ہے لیکن کسی کتاب سے تقریر نہیں لی ہے۔ اور یہی الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس چیز پر کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ عربی میں، فارسی میں، انگلش میں ان کاموں کو نمایاں کر لیتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا بہت زیادہ ہائی کوالٹی کا کر لیتے ہیں، لیکن ایک بچے کے لیول کا کام بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، کر لیتے ہیں۔ یہ بچہ آپ کے سامنے تقریر کرے گا، اس کی اپنی خود کی لکھی ہوئی تقریر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ پیش مردمان شما بزبان فارسی خطاب کردن می خواهم و از شما امید دارم کہ گزارشان من بگوش قبولیت بشنوید۔ عزیزان قوم، مرا حکم دادا شدہ است کہ بر موضوع عظمت صحابہ تقریر پیش کنم۔ دعا فرمائید کہ از زبان من حق مدو ادا شود و ایرا خدا تعالی قبول فرماید، آمین۔ برادران ملت، امروز دری جلسہ باوقار اصحاب خیر را تذکرہ باشد کہ در برای آنها خدا تعالی ارشاد فرموده است اینها آمردما اند کہ دلهای آنها برای تقوی خالص کرد، برای آنها اعلان مغفرت و اجر عظیم است۔ نیز سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم از زبان عزیز ارشاد فرمود صحابہ من بمثل صحابند، یکی از آنها را هم اقتدا کنید راہ یابید۔ دستور خالق و مالک ایمان داست برای ہدایت انسان پیغمبر آرامی فرستاد، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام را فرستاد، حضرت نوح علیہ السلام را فرستاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام را فرستاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام را فرستاد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام را فرستاد، در آخر شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را فرستاد۔ حالا سلسلہ انبیاء ختم شد، سلسلہ رسولہ ختم شد، تا روز قیامت پیغمبر نیائندہ۔ ای دین دین آخر است، ای شریعت شریعت آخر است، ای مذہب مذہب آخر است۔ ہمیں سبب است کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برای زندہ کردن و تبلیغ کردن تن من و دولت را بازی نمودند۔ چنانچہ تاریخ شاہد است آہاں صادق جانتارا بخاطر دین اسلام آن قربانی پیش کردند کہ عالم انسانیت پورا اس پیش کردن نظیر تیہ دامن است۔ ہمیں صحابہ انگے آہاں حکم خداوندی و پیغام محمدی را برای عام گردن خود را ہم پرواہ نہ کردند، زنارا بیوہ و طفل را یتیم کردند۔ صحابہ کرام آ جماعت است کہ اورا رب کائنات برای درسگاہ نبوت منتخب کرد، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم را آہا معلم ساخت و کتاب ہدایت قرآن پاک عطا کرد، علام الغیوب خود آہا را امتحان گرفت۔ صحابہ را ایک گروہ مقدس در امتحان کامیاب شد۔ حقیقت اس کے صحابہ کرام ستون دین اند، صحابہ کرام کنتم خیر امت را بلا واسطہ مخاطب اند، صحابہ کرام پاک باز اند، آہاں قلوب از تقوی و طہارت لبریز اند۔ در قرآن پاک جا بجا قرآن پاک در مدح آہاں رب اللسان است، یک جا فرمودہ است اولئک هم المفلحون، یک جا فرمودہ است اولئک هم الراشدون، یک جا فرمودہ است اولئک هم الصادقون، یک جا فرمودہ است اولئک هم الفائزون۔ در حدیث پاک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمودہ است، روایت بخاری شریف، گر کسے
شما بقدر کوہ احد سر خرچ کند پسو بقدر پائے صحابہ کرام نے رسد اللہ اکبر برادران مسلمان یاد دارید مدمت صحابہ کرام کردن ضلالت است گمراہی است بموجب آنکہ قرآن حق است رسول حق است حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات و احکام کے اوردہ حق است کس کے داد صحابہ را نشانہ سازد قرآن و سنت را باطل کردن خواہد بیائید ما ہما بری سخن عہد کنیم کہ تقدس صحابہ را نگاہ کنیم و تادم حیات اسلام را حفاظت کنیم و خدا تعالی ما ہمارا احترام صحابہ کرام نصیب فرمائد آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.